السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا نصف سے ثلاث تک، اور جو آیات ہیں وہ ہیں 160 سے آخر سورۃ آل عمران کی 200 آیت تک۔ تو ہم اللہ کے حکم سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ایز این آئیڈیل لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ کیریکٹرسٹکس بتا دی گئیں کہ آئیڈیل لیڈر کی کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اس کو اپنے فالوورز کے لیے اور اپنے سبارڈینیٹس کے لیے بہت ہی نرم دل ہونا چاہیے، یعنی ان کی سچویشن کو ان کی سچویشن کے مطابق سمجھے، نہ کہ اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھے، اور ان کی سچویشن کو سمجھنا چاہیے۔ دل سخت ہو جانا اور سختی سے بولنا یہ کسی بھی انسان کو پاپولر لیڈر نہیں بناتا۔ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے سچویشن کی، اور اگر آپ اس طرح سے سخت تندخو اور سخت مزاج کے لوگ ہوں گے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے لیکن آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، تو آپ کے ارد گرد سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ گائیڈ کیا کہ آپ بڑی جگہ پہ آنا تو معاف کر دیجیے۔ تو جو بھی لیڈر ہوگا نا، وہ لیڈرشپ کوالٹی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، آپ کا دل کھلا ہونا چاہیے، آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، اور آپ کو دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا آنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اس میں آپ کا کنسرنس شو ہو رہے ہیں کہ اگر میرے کسی فالوور نے، میرے کسی اسٹوڈنٹ نے، میرے کسی سب آرڈینیٹ نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد ان سے مشورے بھی کریں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیم ورک کرنا چاہیے، سب لوگوں کو مل کر مشورے سے قانون سازی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن فائنل اتھارٹی بہرحال عزم مصمم وہ اسی لیڈر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کامیابی یا ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اپنی طرف سے جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے وہ آپ کر کے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں، اور اگر تمہیں چھوڑ دے تو کون اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ 160 آیت۔ تو یہ ایک اپنے اصول، اپنے دل میں یہ عقیدہ بٹھا لیجئے کہ کوئی انسان کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کو فتح یا شکست نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد خیانت کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نبی خیانت نہیں کرتا، اور جو کوئی خیانت کرے گا اپنے خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن اس کو لانا پڑے گا۔ خیانت مطلب آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز تھی، آپ نے اس کو غصب کر لیا، اس کو چھپا لیا، تو کیونکہ یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے عہد شکنی کی تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نبی تو خیانت نہیں کرتا۔ آپ نے یہ کیسے سوچا کہ آپ کا جو مال غنیمت ہے اس میں آپ کا حصہ نہیں رکھا جائے گا اگر آپ اپنے مورچوں پہ ہیں، اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں؟ تو اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ نے کوئی چیز بانٹنی ہے تو فیوریزم نہیں کرنی، آپ نے ہر چیز کو امانت سے سب کو دے دینی ہے، خواہ وہ ڈیوٹیز ہوں، اگر آپ نے ڈیوٹیز بھی لگانی ہے تو کسی کی فیور نہیں کرنی کہ کسی کی کم ڈیوٹی لگا دیں اور کسی کو زیادہ دے دیں۔ تو یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خیانت نہیں کرنی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز این آئیڈیل لیڈر پیش کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا، اور ایک لیڈر کو بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے چیزوں کو بانٹنے کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کے در پے ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹ جائے، تو یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی توفیق مل جانا یہ اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرنا یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب کے درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آیت 164 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مومنین پر بہت بڑا احسان جتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کی جانوں میں سے تھا۔ من انفسہم کی تشریح بڑی خوبصورت ہے کہ وہ ان کے کلچر کا حصہ تھا، ان کی زبان بولتا ہے، ان کی تمام فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو جو ایک زبان کا ان کی زبان کا بولنا یہ بہت ہی پیاری بات ہوتی ہے۔ اس سے پھر دعویٰ کی ایک بہت زبردست بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ نے جس بھی قوم، جس بھی کمیونٹی کو آپ نے جا کر اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہو نا،
اس قوم اور اس کمیونٹی میں جو رائج اصول ہیں، جو اس زبان وہ پسند کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، جو ان کا ڈریس کوڈ ہے، اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ اس قوم کو زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کے راستے کی طرف بلا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر وہ ایک اجنبیت کا احساس ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی انگریز آ کر اردو میں اسپیچ کرنا شروع کر دے تو آپ کو نا وہ فیل نہیں آئے گی، اٹس ناٹ دا پارٹ آف آر کمیونٹی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی پیاری بات اللہ نے بتائی کہ ان کو ان کے کلچر، اس میں کلچرل ریفرنس آ جاتا ہے، سارا زبان آ جاتی ہے کہ جب مطلب کہ جب میں نے قرآن حکیم کے اس دورے کا آغاز کیا تو میں نے جو قرآن پاک کے تراجم سے استفادہ کیا تو اس میں مجھے جو چیز فیل آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی جو اب زبان ہے وہ آج کی نوجوان نسل میں اور اس قرآن کی زبان میں ایک بہت بڑا ڈفرینس آ گیا ہوا ہے، چینج ہو گئے ہیں، لوگوں کو اس زبان میں بتائیں جو زبان آج کے دور کی زبان ہے، تو لوگوں کو زیادہ صحیح سمجھ میں آئے گی۔ تو یہی ہے، آپ اپنے بچوں کو اگر کوئی چیز بتانی ہے تو ان کے لیول پہ جا کے بتائیں، ان کی زبان میں پڑھائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کو تزکیہ کرتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی ڈیوٹیز میں شامل تھی بات، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دیا کہ وہ انہی کے کلچر میں سے تھا، تو اس لیے ان کو ان کی عادتوں کو ڈیل کرنا آسان تھا، لوگوں کو ان سے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، یہ اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، تو اس لیے جب آپ نے کوئی دعویٰ کا کام کرنا ہے تو اپنے لیے وہ ڈویبل گول سیٹ کیا کیجئے جو کہ آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو کرنے آسان ہے، اور آپ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو وہ اجنبیت فیل نہ کریں۔ ان کا تزکیہ مطلب کانسٹنٹلی امپروومنٹ، انسانوں کے بحیثیت انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپروو کیا، ان کے بیسٹ ورژنس ان کو آشنا کیا، اور اس سے پہلے وہ گمراہیوں میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک نور مبین ثابت ہوئی اپنی، اور ان کو اس اندھیروں سے نکال کر انہیں روشنیوں کا سفر دکھا دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا آیت نمبر 165 سے، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے حالانکہ تم ان سے ڈبل مصیبت اپنے دشمنوں کو پہنچا چکے، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اے نبی ان سے کہو کہ تم نے خود ہی یہ انوائٹ کیا اپنی لائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو تمہیں پہنچے گا، جس دن دو جماعتیں آپس میں مل گئیں وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اللہ جان لے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو یا مدافعت ہی کر دو، تو منافق کہتے ہیں ہمیں قتال کا پتہ ہوتا ہے تو ہم تمہاری پیروی ضرور کرتے۔ اس دن وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے ایمان کے نسبت، اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو دلوں میں نہیں تھی، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو منافق کا کریکٹر بھی سمجھ میں آ گیا۔ نیسیئرز، زبانی کلامی محبت کا اظہار کرنے والے، عمل کے میدان میں صفر، اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ ریئیکشن شو کرنے والے، اور وہ اپنے بھائیوں کا مورائل ڈاؤن کرنے والے، اپنے بھائیوں کو کہتے اور پیچھے بیٹھ رہتے ہیں اور باتیں کر کر کے دوسروں کا بھی مورائل ڈاؤن کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے ان کے کیریکٹر کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے اور خود بھی بیٹھے ہوئے تھے، اگر یہ ہمارے بھائی ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ نبی کہہ دیجئے اپنے آپ سے، موت کو ہٹا کر دکھاؤ کر تم سچے ہو۔ مارا جانا یہ قسمت میں نہیں ہے، میدان جنگ میں جا کر ہر کوئی نہیں مر جاتا، ہر کوئی میدان جنگ میں مر نہیں جاتا، ہر کوئی گھر میں رہ کر زندہ نہیں رہتا۔ اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ کیوں خیال کرتے ہو؟ وہ تو زندہ ہیں، تو اتنا ویژن سٹرونگ رکھو کہ مر کر بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل سے بہت خوش ہیں، اور خوشخبری پہنچا رہے ہیں، ایک میسج دے رہے ہیں ان کو جو ان سے پیچھے ہیں کہ اللہ کے پاس جا کر ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتوں اور فضل کی خوشخبریاں ہیں ان کو، اور اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 172 میں ایک کیریکٹر پیش کیا گیا مومنین کا۔ پہلے ہم نے منافقین کا کیریکٹر پڑھا، اس کو کنٹراسٹ کرتے ہوئے اللہ نے مومنین کا کیریکٹر پیش کیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اس سے بات کہ ان کو زخم لگے۔ تو اس سے جو پتہ یہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر اس میں یو ول ہیو ٹو ڈو یور ورک ایون اف یو ڈونٹ فیل گڈ، آپ کو اچھا فیل نہیں ہوتا، آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے، آپ نے وہ کام کرتے ہی چلے جانا ہے۔ تو اس میں ایک مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد میں جب مسلمانوں کے دشمن چلے گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا تعاقب کیا تھا. تو اس وقت جب صحابہ زخموں سے چور چور تھے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، وہ زخم جس سے خون رس رہا تھا اور دلی طور پہ بھی وہ صدمے کی کیفیت میں تھے، اپنے عزیزوں کو دفن کر کے آئے تھے، اور شکست کا زخم تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے نبی کی بات کو آمین کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے اس کی تحریک کا حصہ بنے اور اپنی ڈیوٹیز ادا کرتے رہے. تو اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یا یہ لیڈرز کے ساتھ فالوورز کے ایج پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک اچھے فالوورز کی ہم نے کوالٹی پڑھ لی کہ اپنے لیڈر کی بات کو آپ نے ماننا ہے. اگر آپ کسی اچھے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ نے یو ڈونٹ فیل ایزی سم ٹائمز جو ڈیوٹیز آپ کو دی جاتی ہیں، لیکن اس کو ذمہ داری سے ادا کریں. یہ ایک اچھے فالوور کی علامت ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، بدر صغرا کا واقعہ ہے کہ بدر صغرا میں کچھ لوگ نے ابو سفیان کہہ کے گیا تھا اگلے سال بدر میں پھر ملیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغرا میں جا گئے لیکن کافر نہیں آئے. تو وہ ان بدر صغرا کے والے دن بھی کچھ لوگ مسلمانوں کا morale ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، افواہیں اور اس طرح سے باتیں. تو اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کس طرح کا کیریکٹر ہے کہ لوگ ان کو جتنی مرضی باتیں سنائیں وہ نہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں، نہ ان کی باتوں کا کو برا مناتے ہیں، وہ اپنے کرنے کا کام کیے ہی چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہا بھئی تم جو مرضی کہتے رہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک بہت خوبصورت وظیفہ قرآن کا جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے. وہ جو مومن صادقین ہیں جن کو اللہ ایز اے گڈ کیریکٹر، گڈ ایگزامپل پیش کر رہا ہے، ان کا ایک وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی تنگ کرے، آپ کا morale ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، تو آپ پھر یہی لفظ بولا کیجئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل لے کر لوٹے اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ صاحب فضل کا مالک ہے. یہ ہے شیطان جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ خوف، غم، دکھ، یہ سب ایموشنز اللہ کے تابع کر دیجئے. ہم پیچھے بڑا ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب یہاں پہ یہ ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، تم کسی بھی شیطان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے، تو اپنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اس کی جو ہے توجہ کے پھر جانے کا خوف ہوتا ہے. تو شیطان ہمیں اللہ کے خوف، انسانوں کا خوف دیتا ہے. جاب نہ چلی جائے، اپنے باس کو جواب نہ دو، اس کی غلط بات کو چپ کر کے برداشت کر دو. ایسا جو خوف ہوگا نا، ایک مومن بے خوف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو کسی کا خوف نہیں تھا، ان کے دل بھی مضبوط تھے. اور جب انہوں نے کہا ہمارے دشمن آ گئے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں، وہ بے خوفی سے کہا کوئی نہیں، ہمیں اللہ کافی، اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے، تو جب دنیا کی محبت دل میں آئے گی، ساتھ ہی بہت سے خوف بھی آ جائیں گے. اور جب دنیا کی محبت آئے گی تو شیطان اس کے ساتھ ہی خوف ہمارے دلوں میں لے آئے گا. اور بے خوفی اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے، اللہ مالک ہے، کوئی بات نہیں. یہ ان کے دلوں کی حالت تھی. اور نہیں غمگین کرے تجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر میں جلدی کی ہے، وہ اللہ کو کچھ نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کافر ہیں، ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے خلاف اتنی باتیں کی، اتنا پراپوگینڈا کیا مسلمانوں کو، اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو. یہ لوگ جو کافر ہیں نا، ان کو تو صرف ہم ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں. اب بھی ایسا کام نہیں ہے کہ اسی طرح بولتے رہیں گے اور تمہیں پریشان کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ میں یہ چیز شامل کر رکھی ہے کہ تمہاری اس کمیونٹی سے پاک اور ناپاک دونوں سیپریٹ ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی فی الحال ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں. اس لیے اس بات کو دل پہ مت لگاؤ. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو سمجھا دی ہے، اور یہی بات آپ کو بھی خود کو سمجھانی چاہیے. جب کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، تو دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے جائیے کہ تقوی اور صبر کرنے والوں کا اور احسان کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ڈھیل دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اضافہ کرتے جائیں، لہٰذا ان کی باتوں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کو اللہ غیب سے اطلاع نہیں کرتا، اپنے رسول یا اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے. تو اگین اگر مان لیا اور اللہ اور اس کے رسول پر، پھر اس لیسن کو قرآن پاک کی آیت 179 میں ریپیٹ کر دیا گیا، ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم ایمان اور تقوی کی روش نہیں چھوڑو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا.
تو آج کے اس لیسن میں ریپیٹڈلی ایک ہی بات ہم نے پڑھی، ایمان تقوی، ایمان تقوی، ایمان تقوی. اپنا ایمان کمپلیٹ رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. کسی دوسرے انسان کے خلاف کبھی بھی دل میں کوئی غلط نہ سوچو نہ بد دعا دو. بس اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے رہو اور خود کا ایکشن جو ہے اس کی اصلاح کرتے رہو. اس کے بعد آگے بخل کی بات آ جاتی ہے کہ بخیل بندہ جو ہے وہ اس کے لیے جو اس کا بخل ہے وہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کی جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور اس کی مخلوقات سے بھی دور ہوتا ہے. اور جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو سخی بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے. اس لیے سخاوت بہت ضروری ہے. اور کچھ بخیل تو ایسے ہیں جو کہ فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. تو ایسے جو بخیل لوگ ہیں ان کو پھر توک پہنایا جائے گا. یعنی حدیث میں اس کی صراحت یہ آتی ہے کہ ایک سانپ اس کے گلے پہ لپٹ جائے گا جو اس کی گردن پہ ایک بہت عجیب سی کیفیت اس کو طاری ہوگی اور اس کو ڈنگ مارے گا. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. آگے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اللہ کے بارے میں گستاخی کی تھی. تو جو ہم نے بھی ابھی پڑھا ہے نا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے موقعوں پر باتیں برداشت کی اور صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ہم نے جو کو کہہ دیا ہم نے لکھ لیا، اور ہم نے یہ بھی لکھ لیا کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا. تو یہ کچھ لوگ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا بدتمیزی کرنی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدتمیزی کرنے سے بھی نہیں چوکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی یہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھ لی ہیں اور اس کا اب تمہیں جلد ہی نتیجہ بھگت لوگے، کہ جو تم بھگتو گے نا پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی کمائی ہے. تو جو زبان کے الفاظ ہیں نا اس پہ بھی پکڑ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ زبان کے الفاظ سے کوئی ایکشن نہیں تھا. تو اس لیے باتیں کرتے وقت جو لوگ بھی یہ لطائف میں اپنی ہنسنے کے لیے جنت کا، دوزخ کا، قرآن کا، اسلام کا اور مولویوں کو اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ صرف لفظوں پہ بھی آ جاتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، آیت نمبر 183، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ کوئی ہماری قربانی کو آگ نہ کھا لے. تو یہ یہود کی قربانی کو پہلے آگ کھا جایا کرتی تھی. یعنی کوئی بھی چیز انہوں نے نیاز دینی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ تو وہ ایک پہاڑ پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو وہ کھا جاتی تھی آگ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شریعت میں یہ بھی ایک آسانی ہے کہ صدقہ خیرات مسلمان ہی آپس میں ہی غریب لوگ کھا جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسا شریعت ہے جس میں کہ قربانی کو آگ نہیں کھاتے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہی کہا گیا تھا. ایک تو جھوٹ، کیونکہ ان کی شریعت میں ایسا کچھ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ غلط تعویل، اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ چینج مینجمنٹ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں جس میں ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، جس میں کہ لوگ نئی بات کو سیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. نہیں بھائی ہمارے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا. مثلا کہ اگر فرض کریں مشینی دور آ گیا ہے اور آپ مشین میں مسالہ پیسنے لگ گئے ہیں، تو کچھ لوگ نہیں جی ہمیں تو سل بٹے پہ ہی مزہ آتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ جب چینج نہیں کریں گے نا اپنے آپ کو تو پیچھے رہ جائیں گے. اور یہی ہوا ہے. چینج مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اپنی سچویشن میں اپنی نئی نئی سکلز کو سیکھتے رہا کیجیے. اگر آپ انٹرنیٹ کا، موبائل کا، اسمارٹ فون کا، اسمارٹ سوئچ کا، ان چیزوں کا دور آ گیا ہے تو دعویٰ میں بھی ان چیزوں کو لے کر آئیں. ڈاکیومنٹریز پہ فوکس کریں، یعنی اپنی چیز اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، لیکن رسولوں نے تو تمہارے سارے مطالبات پورے کیے تھے، تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ اگر وہ تمہیں جھٹلا دیں تو تم سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا جا چکا. اس لیے کیونکہ ان کے پاس کتابیں لائے تھے، تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ قربانی اور آگ چاہیے. ان کی ہیبٹ اس طرح ہے کہ وہ میں نہ مانو والی، آٹا گوندی ہلدی، وہ والا حساب، ہلدی کیوں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 185 آیت سورة آل عمران. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ذائقہ ہے تو ذائقہ تو کوئی میٹھا بھی ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے. تو ذائقہ آپ کے عملوں کے مطابق ہوگا. اور اگر تمہیں پھر اپنے سارے کاموں کا اجر قیامت والے دن مل جائے گا. تو جو آگے بھیجا ہے اس کے مطابق آپ کو آگے جا کر مل جائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کی کامیابی جنت میں دخول ہے اور آگ سے دور کیا جانا ہے. اس لیے
اس جنت کے حصول پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، ویسے کام کرتے ہی چلے جائیں، کیونکہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور دھوکے والی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو جنت بھول ہی جاتی ہے۔ اس لیے جنت کو یاد رکھنے کے لیے جماعت کا حصہ بندے رہیے۔ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، اور تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا، ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنے گھروں میں کمفرٹ زون میں بیٹھے رہو گے، تم دین اسلام پر عمل کرنا شروع کرو گے، تمہیں کوئی کچھ کہے گا نہیں، تمہارے دین کی وجہ سے تم پر بہت سی آزمائشیں آئیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ پھر وہی بات آ گئی، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، یہ سبق اپنے آپ کو ضرور اس چوتھے پارے سے پڑھا کے ہی آپ نے اس پارے کو اینڈ کرنا ہے۔ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی کرتے رہو گے تو یہ بہت ہمت کے کام ہے۔ تو اس لیے ایسا ہوگا کہ ہمیں بہت سے لوگوں کی طرف سے اذیت والی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن اس راستے پر چلتے رہنا ہے اور اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آیت نمبر 187، جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اس کتاب کو سب کو بتا دو گے، تو انہوں نے اپنی اس اللہ کے اس وعدے کو اپنے پس پش ڈال دیا اور اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اپنی لائف میں پرائورٹیز خود سیٹ کرتے ہیں، تو اہل کتاب کی پرائورٹی میں کتاب کہیں پہ بھی نہیں تھی، نہ اس کو بیان کرنا، نہ ہی اس کے لیے کچھ ٹائم نکالنا۔ اگر یہی کچھ ہے تو ہاں، یہ وعید بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی بہت بری سودا کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اپنے قرآن کو اپنی پس پشت پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کیریکٹر آ گیا، وہ لوگ جو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے؟ فرح، خوش، یعنی کہ اپنی تعریف کرنے والا کیریکٹر، اپنے پورٹ فولیو پہ بڑے بڑے کارنامے بتانے والا کیریکٹر، خود نمائی، خود ستائش والا کیریکٹر، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند۔ اس لیے یہ ہمبل ہونا ہے، اپنے آپ کو بڑی توپ چیز نہیں سمجھنا، کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اس کو پیش کرنا ہے، اپنے فخر میں نہیں جانا، خود ستائش اور خود نمائی میں نہیں جانا۔ اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آخر 10 آیات آ گئی ہیں سورۃ آل عمران کی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب آپ تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے آسمان کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان آیات کی تلاوت کریں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے آیت 190 کا، بے شک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ وہ اہل عقل جو قیام اور قعود اور جنوب، یعنی کھڑے بیٹھے اور لیٹے، انسان کی یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اور اس طرح کے اور وظائف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کرنے کا ایک اور کام بھی یہ ہے کہ وہ سیریسلی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ غور و فکر کرنے کے بعد ہر چیز کے بنانے والے اللہ تک رسائی حاصل کر لیں، تو پھر اس وقت آپ کو اپنے علموں کی معراج حاصل ہو گئی۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا۔ تو رسوائی اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ رسوائی کیا ہے؟ جو شخص آگ میں داخل ہو گیا۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، اللہم اجرنا من النار۔ پھر وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا اپنے رب کی طرف پکار رہا تھا کہ تو اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اور ہمیں فوت کرنا تو نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ تو دیکھیں ان لوگوں کی دعا میں یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے، تو دنیا میں بھی نیک لوگوں کا اللہ ہمیں ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہمیں عطا فرما دے جو تم نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی وعدے کیے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگ رہے ہیں پیار سے، ربنا 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 کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ کوئی بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، اور جو شخص جن لوگوں نے ہجرت کی اور میرے راستے سے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، اور میرے راستے میں تکلیف پہنچائے گئے اور مارے گئے اور قتل کیے گئے، ان لوگوں کی برائیاں میں ضرور ہی دور کر کے ان کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیونکہ
ان لوگوں نے تکلیفیں اللہ کے لیے برداشت کیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں زبانی کلامی اذیتیں برداشت کیں، تو اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمتیں اور ثواب کی بشارت سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافر جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور وہ زمین میں چل پھر رہے ہیں اور بہت خوشحال ہیں، ان کی خوشحالیاں دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر اللہ ان کو دوزخ کی طرف پہنچا دے گا اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہم جعلنا برحمتک منہم، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ ہمیں بھی اس جنتوں کا وارث بنانا جس کا تو قرآن میں وعدہ کر چکا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اپنے رب کی طرف سے مہمانی ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ہے ابرار کے لیے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل ہوئی، جو ان کی طرف نازل ہوئی، اللہ کا تقوی اور خشیت اختیار کرتے ہوئے اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں فروخت کرتے، یعنی وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آخری شریعت پر، پھر یہ لوگ بھی اپنے رب کے پاس اجر کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی خاص کمیونٹی سے کوئی خار نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے۔ جو عمل صحیح کرے گا اس کو اللہ اجر دے گا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب اتنا سرعت سے ہوگا کہ چند گھنٹوں میں دنیا کے حساب ہو جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہو اور جنگ کے موقع پر مورچوں پر جمے رہو اور بات کرو کہ سردیوں کے دنوں میں، سخت سردیوں کے دنوں میں پورا وضو کرنا اور راتوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانا بے بات ہے۔ تو اللہ کے راستے میں صبر کرو اور صبر پر ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ تو یاد کریں وہ والی آیت کریمہ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو صبر ایک بہت ہی عظیم الشان ورچو ہے، اپنے آپ کو روک کر، اپنے اندر کے جذبات پر انسان کو قابو ڈال کر صرف اور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے راستے پر چلتے ہی رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الحمدللہ آج ہماری دوسری روشن سورت آل عمران مکمل ہوئی۔ اللہ سے ہم بڑی ہی عاجزی سے اور ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس دو صورتوں کو ہماری طرف سے قبول فرما لے اور ان صورتوں کی سفارش کے ہمیں اہل فرما دے۔ اللہ جب ہم تجھ سے ملے تو یہ صورتیں ہماری طرف سے تیرے دربار میں سفارشی بن کر کھڑی ہو جائیں کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پڑھا، ہمیں سمجھا اور ہم پر عمل کرنا اور مجھ پر عمل کرنے کی ایک اپنی کیپیسٹی میں کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔